بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ اس طالب علم کی مجلس میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جس طریقے سے سوچتی ہے، اس کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، کچھ باتیں سنیں، کچھ اپنی کہیں۔ اس سے پچھلے بہت سے پروگراموں میں ہم نے معاشرت سے متعلق مسائل پر گفتگو کی ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ جو روابط پیدا ہوتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ان میں کیا حدود ملحوظ رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کیا حدود مقرر کیے ہیں، ان حدود کی پاسداری سے انسان کو کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے کیا فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کرتے رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعض ایسے مباحث ابھی ہیں جن پر کچھ اور سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میراث کا مسئلہ ہے، اس کو لوگ بہت زیر بحث لاتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی دیت کے مسائل ہیں، ان کو لوگ زیر بحث لاتے ہیں۔ گواہی کا مسئلہ ہے، اس پر بھی لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض چیزوں پر اگرچہ ہم اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کہہ چکے ہیں اور بعض چیزوں کا تجزیہ اور ان کی تحلیل بھی کر چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ سوالات یقیناً باقی ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست میں ہم اسی سے اپنی گفتگو کی ابتدا کر لیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو پیش کیجئے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ عورتوں کا میراث میں جو ہے اسلام کے مطابق ان کا کیا حصہ بنتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ دیا جا رہا ہے تو کیا مختلف اسلامی ممالک میں یہ مختلف انداز سے ان کو ان کے حقوق مل رہے ہیں جو میراث کے سلسلے کے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ مرنے والے کے کچھ عرصے بعد ہی میراث کو بانٹ دیا جائے، تو کیا ایسا ممکن ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ جبکہ ایک گھر میں 5-6 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، کنواری لڑکیاں رہ رہی ہوتی ہیں، تو فوری طور پہ وہ تقسیم جو ہے وہ ممکن تو نہیں ہوتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا آپ اس قانون کو سمجھ لیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ قانون دیا ہے۔ دنیا میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی قانون نہیں دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا جس کو حل کرنے کے لیے خود پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ایک مفصل ضابطہ لوگوں کے لیے نازل فرمایا۔ اصل میں جس وقت آدمی اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے مر رہا ہوتا ہے تو ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کہاں جائے گا۔ اتنی بات تو انسانی فطرت محسوس کرتی ہے کہ اس کو اعزاء، اقربا اور رشتہ داروں کی طرف چلے جانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو معاشرت اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھی ہوئی ہے اس میں رشتہ داروں کا اقرب ہونا، انسان کے جذبات کا ان سے متعلق ہونا، ان کے بارے میں فطری طور پر آدمی کا یہ سمجھنا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اگر میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو ان تک پہنچ جائے، یہ تو کوئی باعث نزاع چیز نہیں ہے، یعنی عام طور پر اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے اور تعلق کے معاملات اپنے اندر جو نزاکت رکھتے ہیں ان میں اب کس طرح امتیاز کیا جائے، یعنی میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میری اولاد بھی ہے، میرے بہن بھائی بھی ہیں۔ اگر آپ بہت قریبی اعزاء کو دیکھیں تو یہ آپ کے نسبی لحاظ سے قریبی اعزاء ہیں، اور پھر اس کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یعنی بیوی کے لیے میاں کا اور میاں کے لیے بیوی کا۔ یہ رشتے ہیں جن کی طرف انسان فطری میلان رکھتا ہے، یہ چاہتا بھی ہے کہ اگر وہ کوئی چھوڑ کے کچھ جا رہا ہے تو انہی رشتوں کو پہنچ جائے، لیکن ان رشتوں کی قدر و قیمت کو متعین کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی مثلا میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں ماں کو کیا دوں، باپ کو کیا دوں، اپنی اولاد کو کیا دوں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اچھا، جو فیصلہ بھی میں کروں گا کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے بھی ہے تو میرے فیصلے سے کچھ دوسرے لوگ متاثر بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں نے ماں کو ترجیح دے دی تو اولاد کوئی سوال پیدا کر سکتی ہے، بیوی کو ترجیح دے دی تو بہن بھائی کوئی سوال پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نازک مسئلہ تھا جس میں انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اپنے طور پر انسان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں تلاش کر سکا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ قدیم تہذیبوں میں پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ سب کچھ بڑے بیٹے کو دے دیا جائے، یعنی عام طور پر اولاد اکبر یا بڑے بیٹے کو حصے دار بنا کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چلے انہوں نے اپنی جائیداد کو ایک جگہ محفوظ کر لیا، لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ باقی لوگ بالکل محروم ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پہلے یہ بنیاد واضح کی اور پھر یہ بتایا کہ وہ اپنے طور پر اب اس میں اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں کے مابین فیصلہ کرنا، اولادی کے مابین دیکھ لیں،
یعنی اگر بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ کے رجحانات اس سے واضح ہوں گے نا. پھر اس کے بعد جس کو کم دیا جائے گا وہ یہ محسوس کرے گا کہ شاید باپ کو یا ماں کو مجھ سے ویسا تعلق نہیں تھا. جس کو زیادہ دیا جائے گا اس کی بنیاد کیا ہے جس کی بنیاد پر زیادہ دے دیا گیا. ممکن ہے کہ یہی چیز موضوع بحث بن کے بڑے نزاعات کا باعث بن جائے اور جھگڑے اس سے اٹھ کھڑے ہوں اور پھر خاندانوں کے اندر تفریق اس سے پیدا ہو جائے. بڑے بیٹے ہی کو سب کچھ دے دیا جائے تو یہ بھی بظاہر انصاف کے بالکل خلاف نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو یہی کہ وہ پہلے پیدا ہو گیا. اولاد تو ساری ہے. اسی طریقے سے بیوی ہے, اسی طریقے سے میاں ہے, اسی طریقے سے ماں باپ ہے, وہ بھی بہرحال بڑا حق رکھتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس بنیاد پر اس معاملے میں مداخلت کی. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم قانون بناتے ہیں, ضابطے بناتے ہیں. ابھی دیکھیے ٹریفک کے قوانین ہیں انسان نے خود بنا لیے ہیں, اور بہت سے مالگزاری کے قوانین ہیں جو انسان بتدریج بناتا چلا آ رہا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس معاملے میں مداخلت کی؟ مداخلت کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اس معاملے میں فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں. دنیا کی 5-6 ہزار سال کی علمی تاریخ ہمارے سامنے ہے, اس میں جو کچھ بھی انسانوں نے فیصلے کیے ہیں وہ بھی ہم اب جانتے ہیں. تو میں آپ کو پورے اطمینان سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بنیاد بھی دریافت نہیں کی جا سکی. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ قانون دیا, اور پھر اس قانون کو جہاں بیان کیا ہے سورہ نساء میں, وہیں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ ہم نے کس اصول پر تقسیم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مال ہے, لہذا اس کی بنیاد یہی ہونی چاہیے کہ رشتہ داروں میں جس سے آپ کو مادی منفعت زیادہ حاصل ہوتی ہے اس کو زیادہ ملنا چاہیے, جس سے کم ہوتی ہے اس کو کم ملنا چاہیے. یہ کوئی جذبات کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کس سے مادی منفعت زیادہ حاصل ہوتی ہے, کس سے کم حاصل ہوتی ہے, یہ پھر انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ کر سکے. ان کے رشتے ہیں, محبت کے رشتے ہیں, تعلق کے رشتے ہیں. آدمی اگر یہ فیصلہ سنائے گا کہ مجھے بیوی سے زیادہ مادی منفعت حاصل ہوتی ہے, یا اولاد سے زیادہ حاصل ہوتی ہے, یا لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے, یا لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہے, تو یہ باعث نزاع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہم نے اس اصول کو سامنے رکھ کر کہ مادی منفعت کس سے زیادہ حاصل ہوتی ہے انصاف کے ساتھ اس سے مقرر کر دی ہے. چنانچہ آپ سورہ نساء میں اگر ان حصوں کو پڑھیں تو اس میں بس ایک آیت میں ایک بات بیان کرنے کے بعد درمیان میں کلام کو روکا ہے, اور پھر یہ کہا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایکم اقرب لکم نفعا. یعنی ہم نے یہ حصے اس لیے بیان کیے ہیں کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد, تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون منفعت کے لحاظ سے تم سے قریب تر ہے. یعنی تمہارے پاس یہ جاننے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ماں زیادہ قریب ہے یا باپ زیادہ قریب ہے, بیٹے زیادہ قریب ہیں یا بیٹیاں زیادہ قریب ہیں. ایک اجمالی سا تصور تو تم رکھتے ہو, اور اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ بھی کر دیتے, لیکن وہ فیصلہ کیونکہ بڑے نزاعات کا باعث بن جاتا اور معاملہ ایسا ہے کہ اس کو 2 اور 2 4 نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ حصے مقرر کروں. تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی اساس جس پر قائم کی گئی ہے وہ قرب منفعت ہے, یعنی کس سے آپ کو زیادہ مادی فوائد حاصل ہوتے ہیں. دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے نا, مال تقسیم کرنا ہے, تو اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے. جذباتی تعلق ہو سکتا ہے کسی کا ماں کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے کسی کا بیٹی کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے کسی کا بیٹے کے ساتھ زیادہ ہو. تو پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ حصوں کی تقسیم کو ہم نے جذباتی احساسات پر نہیں قائم کیا, بلکہ یہ مال ہے, اس کو ہم نے مادی منفعت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا قانون بنا دیا. اچھا, دوسری بات جو اس میں کی گئی وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ کوئی وصیت کرنا چاہیں تو کر لیں. یعنی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کسی مسجد کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں, کسی ادارے کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں, اپنے کسی دوست کو دینا چاہتے ہیں, اپنے کسی اور تعلق والے کو کچھ دینا چاہتے ہیں, تو یہ حق آپ کا مقدم ہے. یہ بات بھی واضح کر دی, آپ پہلے وصیت کر دیں. اس کے بارے میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ شہرت ہو گئی ہے کہ وصیت کا حق 1/3 تک ہے, یعنی 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے ہیں. یہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو سمجھنے سے مسئلہ پیدا ہوا ہے, یعنی فہم کا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے آپ سے آ کے یہ بیان کیا کہ میرے پاس مال ہے اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس میں سے 2/3 میں کسی کے لیے وصیت کر دوں, کسی اچھے کام کے لیے ان کا خیال تھا کہ وصیت کر دیں. تو حضور نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ زیادہ ہے, اس سے تمہارے اپنے رشتہ داروں کے تعلق والوں کے حقوق مجروح ہو گئے. انہوں نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے میں آدھے کی وصیت نہ کر دوں. اس پر بھی آپ نے یہی کہا کہ نہیں, یہ بھی زیادہ ہے.
پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ 1/3 تو آپ نے کہا یہ کافی ہے. تو اس کی نوعیت بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون بن گیا ہے کہ آپ 1/3 کے حق میں وصیت کریں گے، بلکہ حضور نے یہ رہنمائی فرمائی کہ آدمی کو اتنی زیادہ وصیت نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کے اپنے حق والے، اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق والے محروم ہو جائیں. تو 1/3 کو آپ نے پسند فرمایا. یعنی یہ قانونی پابندی نہیں ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آپ کا مشورہ ہے، جس سے گویا آپ نے یہ اصول واضح کیا کہ آدمی کو توازن اور اعتدال کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، کوئی ظلم اور کوئی عدوان اپنی طرف سے نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے. تو دوسری بات یہ. تیسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے جو رشتہ دار اور اعزاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آگے حقدار قرار دینے والے ہیں، جیسے ماں ہے، جیسے باپ ہے، جیسے بیٹے ہیں، جیسے بیٹیاں ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، یہ بالکل ممکن ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے آپ کی غیر معمولی خدمت کی ہو. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات. یعنی ایک تو رشتہ داری کا تعلق ہے، رشتہ داری کے تعلق میں کون زیادہ قریب ہے کون دور ہے یہ فیصلہ کرنا تو مشکل کام ہے، لیکن خدمت کی بنیاد کے اوپر تو ہم یہ جان سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے بچے آپ کے باہر چلے گئے، کوئی ایک بچہ ایثار کر کے آپ کے پاس رہا، اس نے بڑھاپے میں آپ کی بہت خدمت کی، ماں کی خدمت کی، باپ کی خدمت کی. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خدمت کا شرف کسی بیٹی کو حاصل ہو گیا ہو. اچھا، پھر ضرورت بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ آدمی خیال کرتا ہے کہ میں نے 3 بچے تھے، ان میں سے 2 بچوں کو پڑھا دیا، لکھا دیا، میں نے ان کی شادی بھی کر دی، یہ برسر روزگار بھی ہو گئے، جو مجھے ان کے لیے کرنا تھا وہ میں نے کر دیا. ایک چھوٹا بچہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، موت بھی قریب آ رہی ہے، اس کی ابھی تعلیم بھی باقی ہے، اس کو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس کی شادی بیاہ کے معاملات بھی ہوں گے، معلوم نہیں اس کے لیے ملازمت کا یا کاروبار کا کوئی بندوبست اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو آدمی خیال کرتا ہے کہ مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اس کو قرآن نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے کہ تمہارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بڑی تشویش ہوتی ہے کہ معلوم نہیں میرے بعد ان کا کیا ہوگا. تو ایک ضرورت ہے، ایک خدمت ہے. تو ضرورت اور خدمت کی بنیاد پر آپ اپنے قریبی عزیزوں کے معاملے میں وصیت کر سکتے ہیں. یعنی ایک وصیت تو وہ ہے نا جو آپ نے کسی مسجد کے لیے کر دی، کسی ادارے کے لیے کر دی، کسی نیکی کے کام کے لیے کر دی، وہ وصیت تو ہے ہی. ایک وصیت کا یہ حق بھی آپ کو حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی کسی بیٹی کو محسوس کیا کہ اس نے آپ کی غیر معمولی خدمت کی ہے، یا کسی بیٹے کے بارے میں یہ محسوس کیا کہ اس کی ضروریات ایسی ہیں، تعلیمی کہہ سکتے ہیں یا کاروباری کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اس کی مدد ہونی چاہیے. تو اس بنیاد پر بھی آپ کو وصیت کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو وصیت کر دینے کے بعد اب جو کچھ باقی بچ گیا، یعنی پہلے تو آپ کا اختیار استعمال ہوگا. آپ نے 1/3 میں وصیت کر دی، آپ نے اس سے کم میں وصیت کر دی، آپ نے اس میں تھوڑے سے زیادہ میں وصیت کر دی. وصیت کرنے کے بعد اب جو مال باقی بچ گیا ہے اس کے بارے میں میراث کا قانون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون بیان کیا ہے وہ آپ کے اس اختیار کو استعمال کر لینے کے بعد باقی بچے ہوئے ترکے کے بارے میں. آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب جو باقی بچ گیا ہے اس میں اللہ کا قانون لاگو ہو جائے گا. تو میں جس طرح پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس قانون میں بالکل واضح کر دی ہے کہ اس کی بنیاد انہوں نے اس پر رکھی ہے کہ کس سے مادی لحاظ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، اس پر رکھی ہے. چنانچہ دیکھیے کہ اس میں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق کیا گیا ہے. عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا، بلکہ جس رشتے سے آپ کو زیادہ مادی منفعت پہنچتی ہے اس کے لیے زیادہ حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، جس سے کم پہنچتی ہے اس کے لیے کم حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ماں اور باپ سے مادی منفعت یکساں پہنچتی ہے، کوئی فرق نہیں اس میں کیا جا سکتا. یعنی ایک لحاظ سے باپ سے، دوسرے لحاظ سے ماں سے. ماں جس طرح کا ایثار کرتی ہے، جس طریقے سے خدمت کرتی ہے، جس طرح سے بچے کو پالتی ہے، قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے. تو ماں اور باپ کے مابین کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ دیکھیے ماں اور باپ دونوں کا حصہ بھی برابر. اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا. تو اس سے یہ غلط فہمی بالکل رفع ہو جانی چاہیے کہ قرآن مجید کوئی عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کر رہا ہے. عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں کر رہا. اگر عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق کر رہا ہوتا تو پھر ماں کا حصہ بھی کم ہونا چاہیے. بالکل برابر ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے واضح کر دیا ہے کہ جو حصے بھی دیے جا رہے ہیں ان کی بنیاد مادی منفعت ہے. ان دونوں سے ایک سی مادی منفعت حاصل ہوتی ہے، یکساں آدمی کو فائد حاصل ہوتے ہیں، دونوں کا حصہ برابر رکھا گیا ہے. لڑکے اور لڑکیوں اور بہنوں اور بھائیوں کے معاملے میں فرق کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کو بڑھاپا گزارنا ہوتا ہے. لڑکیوں کا معاملہ یہ ہے، بہنیں ہوں تب بھی تو ان کو دوسرے گھر میں جانا ہے،
اور کسی دوسرے آدمی کے تحت ان کو زندگی بسر کرنی ہے. ایک دوسرا خاندان ہے جس کی تعمیر تشکیل میں ان کو حصے دار بننا ہے. ان سے آپ کو اس نوعیت کی منفعت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی مستثنیات تو ہر جگہ ہوتی ہیں. آدمی کی بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے ہی کے پاس اپنا بڑھاپا گزار لے، کیونکہ وہ کمانے والا ہوتا ہے تو اس گھر میں وہ عزت اور شرف محسوس کرتا ہے، جبکہ داماد کے پاس جا کے اس طرح کی عزت اور اس طرح کا شرف وہ محسوس نہیں کرتا. عام بات یہی ہے. باقی یہ ہے کہ اس میں مستثنیات بھی ہوتی ہیں. تو فائدے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے لڑکوں کا حصہ اور بھائیوں کا حصہ زیادہ رکھ دیا ہے اور لڑکیوں کا حصہ کم رکھ دیا ہے. اچھا، یہی معاملہ جو ہے میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی ہے. یعنی ظاہر بات ہے کہ میاں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ معاشی کفالت کرے گا. عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی عورت کمائے، عورت کوئی کاروبار کرے، عورت کوئی ملازمت کرے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میاں اور بیوی کے رشتے میں گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے کمانا کس کو ہے، ضرورتیں کس کو پوری کرنی ہے، اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ بہرحال مردی کو کرنی ہے. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ مادی منفعت عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حاصل ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر بھی یہی فرق ملحوظ رکھا گیا ہے. تو فرق کی بنیاد یہ سمجھ لینی چاہیے کہ وہ جو منفعت اور فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ہے. اب یہ تھوڑی سی توضیحات کے بعد آپ کے سوال کو لے لیتے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے تو اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تو بالعموم لوگ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی اب میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کہیں لوگ اس کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، ورنہ عام طور پر دیہات میں، زمینداروں میں تو لوگوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو محروم کر دیا جائے. اس کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز دے دیا، ہم نے بہت کچھ دے دلا کے رخصت کر دیا، اب جائیداد میں، زمینداری میں، دوسری چیزوں میں ہم ان کو شریک نہیں کرنا چاہتے. اچھا، اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ کہیں مطالبہ ہی نہ کر بیٹھے تو زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دستبردار کرا دیں. معاشرتی دباؤ یا سماجی دباؤ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آسانی کے ساتھ کوئی لڑکی یا کوئی بہن اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی. یہ ہماری سوسائٹی کی وہ جہالتیں ہیں جن میں بہرحال یہ معاشرہ برسوں سے مبتلا ہے، اور کیونکہ ہم نے اس کی تعلیم کا، تربیت کا اچھا اہتمام نہیں کیا تو اب بھی یہ چیز ہے. بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، شریعت کے اسی قاعدے کے مطابق قانون سازی کر دی گئی ہے. لیکن قانون سازی کر دینا ایک چیز ہے اور حصہ دلوا دینا ایک بالکل دوسری چیز ہے. یعنی جب تک آپ عورتوں کے اندر اس کا شعور پیدا نہیں کرتے کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکیں، سوسائٹی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی، سوسائٹی کا عمومی مزاج ان کی تائید میں نہیں آتا، اس وقت تک وہ بیچاری ڈری ماری کانپتی رہتی ہیں اور آسانی کے ساتھ کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے کہ خدا خوفی کے ساتھ خود آدمی حصہ دے دے، لوگ محسوس کریں. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ تو یہ ہے کہ بہرحال جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس کی وصیت کو پورا کر دینے کے بعد جو کچھ بھی ترکہ ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم ہو جائے گا. اور یہ آیت ان چند آیات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حدود بیان کیے ان کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتیجے میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی یہ بڑا سخت حکم ہے. جو الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہی الفاظ کم و بیش قتل کے معاملے میں استعمال کیے گئے ہیں. یعنی جیسی سختی اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمائی ہے ویسی یہاں کی ہے، کیونکہ وہاں جان کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں مال کا اطلاق ہوتا ہے. وہاں آپ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یہاں آپ مال کو خطرے میں ڈالتے ہیں. وہاں جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں مال لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی دونوں کی حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں قائم کی گئی ہے. لہذا بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ کے حدود ہیں، ان کے قریب جانے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مختصر سی چند چیزیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس نشست میں ہم بہت تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو ضرور. ابھی ہم لوگ میراث کی بات کر رہے ہیں اور ہم جب روز اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر ہمیں آنکھ کرنے کی ایک چیز نظر آتی ہے. وہ مختلف لوگوں نے بیچ میں دیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو آنکھ کر رہے ہیں. تو اس کا ہمارے مذہب میں کیا، اس کی کیا صورت کیا ہے، کیا مقام ہے آنکھ کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ چونکہ میراث کے سارے قانون کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے کہ کس سے آپ کو منفعت پہنچتی ہے، نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. تو اگر کوئی بیٹا ایسا نافرمان ہو گیا ہے، کوئی بیٹی ایسی نافرمان ہو گئی ہے کہ منفعت پہنچنا تو ایک طرف رہا، اس نے تعلقات کی بنیاد ڈھا دی ہے. کسی نے اپنے باپ کو قتل تک ہی کر ڈالا ہے، کسی نے گھر کے سارے نظام کو درم برم کر دیا ہے. تو یہ حق حاصل ہے، لیکن یہ حق انصاف کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے. یعنی اس کو بے انصافی کے ساتھ آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہم نے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے ٹھیک محروم کیا ہے تو آپ کو اس کا حق حاصل ہے. اچھا، پھر اللہ نے اس میں ایک قانون بنا دیا ہے. وہ قانون یہ بنا دیا ہے کہ جو بھی اپنے کسی بیٹے کو، بیٹی کو یا کسی بہن یا بھائی کو محروم کرے گا
تو وہ وصیت کرے گا نا. یعنی یہ بتائے گا کہ کیونکہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے میرے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، اس نے گستاخی کی ہے، جو بھی کچھ کہے گا تو اس کی بنیاد پر وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وصیت کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو وصیت کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اس میں یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے اور اس وصیت میں کوئی حق تلفی ہو گئی، ایسا ہو سکتا ہے نا آپ جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے، ایک اشتعال کی کیفیت طبیعت میں پیدا ہوئی اور اس کی بنیاد پر آپ نے کوئی فیصلہ سنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی جانبداری کا آپ امکان محسوس کر رہے ہیں یا حق تلفی کا کوئی امکان محسوس کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اس کے بعد یعنی سوسائٹی کے لوگ، معاشرے کے لوگ، ظاہر ہے اس میں عدالت بھی ہو سکتی ہے، وہ اس وصیت کو درست کریں. تو یہ گنجائش بھی اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. وصیت کے بارے میں ہم نے کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لی. آپ کا سوال تھا، ظاہر ہے کہ اس میں پورے قانون میراث کو بیان کرنا تو ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے اس کی چند نمایاں باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں. کسی اور نشست میں اس کے بعد اور پہلوؤں پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اب اس نشست کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.